فخر رسول سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ علیہ السلام کی شان اور آپ علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کو جانور تک، حیوانات تک جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر آپ کے سامنے میں 2 روایات نقل کروں گا، جن میں سے پہلی روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام صحابہ کی مجلس میں ایک شخص دیہاتی قسم کا، وہ اپنی سواری پر گزر رہا ہے، اس نے دیکھا کہ لوگوں کا جم گھٹا ہے، کسی شخص کے گرد لوگ جمع ہیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جس کے گرد لوگ جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی ہوں، لوگ اس کے گرد جمع ہیں۔ وہ بڑے غصے کے اندر تپا ہوا جو ہے نا جی، وہ آپ علیہ السلام کی طرف آ گیا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آپ علیہ السلام کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کے لہجے میں وہ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری قوم نے میرا نام عجول نہ رکھا ہوتا اور میری قوم اگر مجھے عجول جلد باز کے لقب سے نہ پکارا کرتی کہ تم جلد باز ہو، تکھے قسم کے آدمی ہو، تو میں آپ کا کام تمام کر کے لوگوں کو خوش کر دیتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس کا بدتمیزی کا لہجہ دیکھا تو فوراً آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو اس بدتمیز کا سر اڑا دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر نہیں، کیا تو جانتا نہیں ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ بردبار آدمی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ وہ نبی ہوتا، تم ٹھہر جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے خود اس سے بات فرمائی۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک گو آستین میں ڈالی ہوئی تھی، اس نے وہاں سے نکالی اور نکال کر آپ علیہ السلام کے سامنے پھینک دی، جو مردہ تھی۔ گو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جیسے مگرمچھ ہوتا ہے نا، اس شکل کا ایک جانور ہوتا ہے، لیکن وہ تو بہت بڑے سائز کا ہوتا ہے، یہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے۔ تو وہ عربی لوگ شکار کرتے تھے، اس کو کھاتے تھے۔ تو اس نے شکار کر کے نا تو اپنی آستین کے اندر ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ ہماری آستینیں چھوٹی ہیں نا جی، عربی لوگوں کو تو چوہے ہوتے تھے، بڑی بڑی آستین ہوتی تھی، اس کے اندر بڑی گو بھی اندر آ جاتی تھی۔ تو اس نے نکال کر بہر آپ علیہ السلام کے سامنے پھینکی اور وہ مردہ تھی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے گوہ سے بات فرمائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دب، آپ علیہ السلام نے فرمایا گوہ۔ فتکلم الدب، گو آپ علیہ السلام سے آگے سے بات کرتی ہے، بلسان عربی مبین، آگے سے گو عربی اور فصیح زبان کے اندر آپ علیہ السلام سے بات کرتی ہے۔ فہمہ القوم جمیعا، اور وہ جو بات کرتی ہے ساری کے سارے جو لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا اور وہ جب آپ علیہ السلام نے اس کو آواز دی نا یا دب، وہ آگے سے آپ علیہ السلام کو جواب دیتی ہے، لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین، میں حاضر، میری سعادت، نیک بختی، اے تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول، میں حاضر۔ آپ علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں، من تعبد، یہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اس نے آگے سے جواب دیا فصیح زبان میں، عربی زبان کے اندر، الذی فی السماء عرشہ، میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، فی الارض سلطانہ، جس کی بادشاہت زمین میں چلتی ہے، فی البحر سبیلہ، سمندر میں جس کے راستے ہیں، فی الجنت رحمتہ، جنت میں جس کی رحمت ہے، فی النار عذابہ، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ یہ جواب میں نے آپ کو سنانا ہے، یہ بات آپ تک پہنچانی ہے، یہ عقیدہ آپ کو سنانا ہے جو ایک جانور کا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رسول رب العالمین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، قد افلح من صدقک،
وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کی تصدیق کی ہے وہ کامیاب ہوا، جس نے آپ کی تکذیب کی ہے وہ نامراد ہوا۔ وہ عرابی فوراً جوش میں آ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جو ایمان لائے وہ پتہ کیسے ایمان لائے؟ وہ شخص کہتا ہے اللہ کے رسول آمنت بک شعری و بشری و داخلی و خارجی و سری و علانیتی، اللہ کے رسول میرا رواں رواں آپ پر ایمان لایا، میرا رونگٹا رونگٹا ایمان لایا، میرا داخل بھی ایمان لایا، میرا خارج بھی ایمان لایا، میں سری بھی ایمان لایا، میں اعلانیہ بھی ایمان لایا۔ اس درجے میں اس کو اندر سے اشتیاق ہوا۔ آپ علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ آتوہ، اس کو ہدیے دو۔ صحابہ نے جناب خوش ہو کر، کیونکہ ایک نبی جس مقصد کے لیے آتا ہے جب اس کو اپنے مقصد میں کامیابی نظر آتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا کام تھا کہ لوگ ہدایت پر آئیں، لوگ ایمان لائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے مہمان خانے میں جانے والے بنیں، اللہ کے عذاب کی جگہ سے بچیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام اندر سے ایسے خوش تھے، فرمایا ہدیے دو اس کو۔ صحابہ کرام نے ہدیہ دینے شروع کیے، اتنے دیے کہ اس کو اونٹ بھر دیا۔ ہدیے ابھی بھی باقی تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارید ان اوتیہ ناقتن، اللہ کے رسول میرا ارادہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اونٹنی دے دیتا ہوں، اتقرب بہا الی اللہ عز وجل، اور اس کے ذریعے سے میں اللہ کا قرب پانا چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول وہ اونٹنی ایسی ویسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی قسم کی اونٹنی ہے، دون البختی فوق العرابی وہی اشرا، اللہ کے رسول وہ فارسی اونٹ سے کچھ چھوٹے درجے کی ہے لیکن عربی اونٹ سے زیادہ اونچے درجے کی ہے، وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہے جو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبد الرحمن، تم نے جو اونٹنی دینی ہے تو نے اس کی وصف بیان کی ہے، وصفتا ما توتی، ایک وہ ہے جو اونٹنی تو دے رہا ہے اس کا وصف بیان کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آصف لک ما یوتیک اللہ جزان، اب میں تجھے بیان کروں جو تجھے اللہ نے بدلے میں اونٹنی دینی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لک ناقۃ من درۃ جوفاء، عبد الرحمن تجھے اللہ جل جلالہ نے 2 سوراخوں والے موتیوں والے اونٹنی دینی ہے، قوائمها من زبرجد اخضر، جس کی ٹانگیں سب زمرد کی ہیں، وعنقها من زبرجد اصفر، اور جس کی گردن زرد قسم کے رنگ کے زمرد کی بنی ہوئی ہے، اور فرمایا وعلیہا ہودج، اور اس کے اوپر ایک پلان رکھا ہے، والہودج السندس واستبرق، اور فرمایا کہ اس ہودج پر اور اس پالان پر کریب اور ریشم ہے، اور فرمایا تمر بک علی الصراط کالبرق الخاطف، اور وہ اتنی اونٹنی تیز ہے کہ جب تجھے پل صراط سے گزرنا ہوگا وہ اونٹنی تیری سواری بنے گی اور تجھے بجلی کے کوندنے کی طرح تجھے وہاں سے گزار دے گی۔ تو لیکن یہ پوری حدیث میں نے بیان کر دی، اس میں بھی کچھ حصہ میں نے چھوڑا ہے کیونکہ زیادہ لمبی ہو رہی تھی بات، لیکن صرف بتانا یہ مقصود ہے کہ مردہ گو کو بھی اس بات کا پتہ تھا، جانور بھی اس بات کو جانتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں، وہ تو وہ تھی نا جس کو ہم کسی کو پاگل پن کی مثال دیتے ہیں نا تو یہ پاگل ہے، ہم کہتے ہیں کھر دماغ ہے، یعنی تو دماغ گدھے جیسا ہے، تو دماغ میں کوئی بات ہی نہیں آتی۔ وہ گدھا جو تھا نا دراز گوش جس کو ہم لوگ گدھا کہتے ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام جب خیبر تشریف لے گئے، آپ نے خیبر کو فتح فرمایا۔ فتح کے موقع پر آپ علیہ السلام کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا دراز گوش آتا ہے اور آ کر آپ علیہ السلام سے بات کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس سے بات فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام اس سے نام پوچھتے ہیں۔ جو وہ بات کرتا ہے نا جو میرے متعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دراز گوش یہ کہتے ہیں اخرج اللہ عز وجل من نسل جدی 60 حمارن، اللہ کے رسول اللہ جل جلالہ نے جس نسل سے مجھے پیدا کیا ہے اس نسل کے دراز گوشوں میں سے 60 دراز گوش تھے جن پر اللہ کے نبیوں نے سواری کی ہے۔ اور فرمایا اتوقعک ان ترکبنی، مجھے اس بات کا یقین تھا کہ آپ میری سواری کریں گے، میں آپ کی سواری بنوں گا، آپ مجھ پر سوار ہوں گے،
کیوں؟ وہ آگے سے کہتا ہے اس وجہ سے کہ لا یبقى من نسل جدی الا غیری، اس وجہ سے کہ جس نسل سے میں ہوں اس نسل سے میرے علاوہ کوئی دراز گوش باقی نہیں ہے، ولا من الانبیاء غیرک، اور نبیوں میں سے آپ کے علاوہ کوئی نبی باقی نہیں ہے۔ یعنی اس گدھے کو بھی، اس دراز گوش کو بھی اس بات کا پتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض انسانوں کی کھوپڑی میں یہ نہ آئے جن کا دماغ وہ خر سے بھی کم درجے کا ہے، باقی دنیا کے جانور تک اس بات کو جانتے تھے، مانتے تھے، بتاتے تھے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، عالمین کے نبی ہیں، قیامت تک کے نبی ہیں۔ اللہ ہمیں اس عقیدے پر مضبوطی اور پختگی نصیب فرمائے اور اس پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔